بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، پی ٹی اے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب کو آج گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد کے تھانہ کوسار میں سیکٹری الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا جو انہوں نے الیکشن کمیشن سے متعلق دھمکی آمیز بیان دیا تھا اور جس کے تحت ان کی آج گرفتاری عمل میں آئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب کی جو وکلا ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا رخ کیا اور وہاں پر سماعت ہوئی۔ اس کے بعد شام گئے تک یہ سماعت وقفے سے جاری رہی اور فیصلہ یہ آیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ فواد چودھری صاحب کی جو گرفتاری عمل میں آئی ہے اسے غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر اسلام آباد کی مقامی عدالت میں فواد چودھری صاحب کو پیش کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیے اور ان کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ فواد چودھری صاحب نے خود آ کے بھی روسٹم پہ دلائل دیے اور ان کے وکلاء نے بھی دلائل دیے۔ حکومت کی جانب سے رد عمل سامنے آیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ سیاسی نہیں ہے بلکہ انہوں نے ایک آئینی ادارے کو نشانہ بنایا اور ان کو دھمکی آمیز ان سے متعلق بیانات دیے اور انہی کے سیکٹری الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف ایف آئی آر کروائی ہے اور اس کے ہی تحت ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی آج خطاب کیا اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے الیکشن کمیشن کو اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب سیکٹری الیکشن کمیشن کو منشی کا یا چیف الیکشن کمیشنر کو تو انہوں نے کہا اس پہ تو گرفتاری نہیں بنتی۔ آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ ساتھ میں الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے گورنرز کو دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کروانے کے حوالے سے تجاویز دی ہیں اور انہوں نے تجاویز میں جو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب کا جو الیکشن ہے وہ 9 سے 13 اپریل کے درمیان کروایا جا سکتا ہے اور خیبر پختونخوا کا 15 سے 17 اپریل کے دوران۔ اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اور کل ہم جب پروگرام کر رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو 43 ایم این ایز تھے ان کے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے منظور کر لیے تھے۔ آج انہیں الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ تو اس سیاق و سباق کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے کہ ملک کی سیاست میں بدستور ارتاش پایا جاتا ہے۔ 3 شخصیات آج شریک گفتگو، ان کا تعارف ہم آپ سے کرا دیتے ہیں۔ ہماری آج کی پہلی مہمان شخصیت ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں۔ آپ سابق ممبر پنجاب اسمبلی اور مسلم لیگ نواز کی رہنما ہے۔ لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ ہنا صاحبہ آپ نے وقت دیا۔ ابراہیم خان صاحب سابق ممبر قومی اسمبلی ملتان سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا سر بہت شکریہ۔ اور شوکت پراچا صاحب سینئر اینکر پرسن جرنلسٹ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ نشست کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب۔ ہنا پرویز بٹ صاحب آپ کے پاس لاہور آؤں گا، بتائیے گا بڑا آج میڈیا میں ہاکار مچی ہوئی تھی اور کہ فواد چودھری صاحب کو آپ لوگوں نے گرفتار کروا دیا۔ مریم زیب صاحبہ نے تو کلیئرٹی لے کر آئی ہیں کہ یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم نے دیکھا فاروق حبیب صاحب بھی پولیس کی وین کو روک رہے تھے، اس کے علاوہ اور بھی جیلم میں بھی سڑک روکنے کی کوشش کی گئی۔ کیا کہیں گے اس سارے ایپیسوڈ کے حوالے سے؟ انہوں نے بیان دیا تھا لیکن عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں، اور فواد چودھری صاحب نے بھی جو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے دلائل دیے تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ریاستی ادارہ نہیں ہے، نہ عدالت ہے، اور انہوں نے تو سمجھانے کی کوشش کی تھی، دھمکی نہیں دی تھی، تو ان پہ دفعہ 124A بھی لگی ہوئی ہے۔ ہنا صاحبہ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل بالکل مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ صحیح کہا کہ اس کو جو پی ٹی آئی والے یہ رنگ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی گرفتاری ہے، یہ بالکل نہیں ہے اور نہ ہی یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر پابندی ہے۔ بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے پہلے بھی، آپ نے ان کی ہسٹری دیکھی کہ کس طرح وہ اداروں کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے کل کا ان کا بیان بھی دیکھا ہوئے گا، انہوں نے الیکشن کمیشن پہ، ان کے ممبران پہ، یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی فیملیز پہ اور ان کے خاندان پہ جو ہے دھمکیاں دینے کی کوشش کی۔ تو آج کا دن ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا ہمارے کوئی بھی بندہ آ کے ٹی وی پہ اور اسپیشل پی ٹی آئی کا جو مافیا ہے وہ آ کے الیکشن کمیشن پہ، ہمارے اداروں پہ، عدلیہ پہ اٹیک کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو میں بالکل اس چیز پہ انڈورس کرتی ہوں کہ یہ ایک سیاسی گرفتاری نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن کو اگر ہم تھوڑا ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں، جب ضمنی انتخابات ہوئے ابھی پنجاب میں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جیتی، انہوں نے پھر بھی یہ آ کے نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن نے فری اینڈ فیئر
جو ہے الیکشنز کرائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ فورن فنڈنگ میں جب ان کے اوپر وہ کیس جو 8 سے 9 سال چل رہا تھا اس کے اوپر ان کے اگینسٹ فیصلہ آنے لگا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے الیکشن کمیشن کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی. انہوں نے جان بوجھ کے آ کے ایسے بیان دیے جس میں یہ چاہتے تھے کہ سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے باقی لوگوں کو بھی یہ ان کو پریشرائز کریں, بلیک میل کریں. تو بات صرف اتنی ہے کہ یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن مدعی ہیں اس ایف آئی آر کے, اور فواد چودھری نے بالکل اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کنٹیمپٹ الیکشن کمیشن نے ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس بھی دیا اور ان کو سمن بھی کیا, اور اس میں عمران خان صاحب, فواد چودھری صاحب اور اسد عمر صاحب تینوں کو بلایا بھی گیا. کہ بالکل میں یہ کہہ رہی ہوں. تو دیکھیں جہاں تک اداروں کے اوپر ملیشیس کیمپین کی بات ہے, آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ شہباز گلز نے بھی آ کے کس طرح اداروں پہ چارجز لگائے اور ان پہ بات کی. اعظم سواتی کو بھی دیکھا آپ نے, اس نے اسی طرح آپ نے فواد چودھری صاحب کی بھی ہسٹری دیکھی کہ کس طرح یہ آتے ہیں اور ایک ملیشیس کیمپین کرتے ہیں ہمارے اداروں پہ. تو یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہوئے گا, اور آئی تھنک کہ اس سے ہم نے بڑی اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے. الیکشن کمیشن نے ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان پہ اٹیک کرنا, پاکستان کے ریاست پاکستان کے اداروں پہ اٹیک کرنا از ناٹ الاؤڈ. اوکے جی, میں پوائنٹ ٹیکن. میں ابراہیم صاحب آپ کا موقف لوں گا, اور اب جو خبر ہے کہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے ڈیوٹی مجسٹریٹ نے فواد چودھری صاحب کے ریمانڈ کے حوالے سے, جو اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابراہیم صاحب, سر کیا کہیں گے آپ لوگ؟ تو خود بھی جب آئی ویوڈلی ریکال سینیٹر نہال ہاشمی صاحب نے بیان دیا تھا تو آپ کے رینک اینڈ فائل عمران خان صاحب جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی تھے, اور فواد چودھری صاحب اور سب لوگوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے تجاوز کیا, ریڈ لائن کراس کی ہے, لا شوڈ ٹیک اٹس اون کورس. اور پھر ہم نے دیکھا کہ نہال ہاشمی صاحب کو سزا بھی ہوئی اور ان کو سینٹ شپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑے. طلال چودھری صاحب کو بھی 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا, دانیال عزیز صاحب کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا. اب اس مرتبہ فواد چودھری صاحب نے جو بیانات دیے ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے, اور وہ بھی ایف آئی آر کے نتیجے میں. تو اس پر کافی زیادہ پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بڑی بات نہیں کی. تو سر الیکشن کمیشن اور ان کی فیملیز کو کانسیکوینسز کا کہنا کہ وہ کانسیکوینسز آپ کو بیئر کرنے ہوں گے, آپ سمجھتے نہیں کہ یہ دھمکی آمیز لہجے میں آتا ہے یا بیان میں آتا ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ نہال ہاشمی صاحب نے کیا تھا, لیکن نہال ہاشمی تو ایک اس پہ آ جاتے ہیں 3rd ایئر میں. اب ان کے 1st ایئر کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں مسلم لیگ نون کی, کہ اس میں محترمہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کی سپیچز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اپنا میاں نواز شریف صاحب کی سپیچز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, سعد رفیق صاحب کے اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ نے بھی یہیں پہ رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی یہیں پہ رہنا ہے, اور ہم یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے. تو انہوں تو تھرو آؤٹ تمام اداروں کو اس میں مقصد ہے کہ یہ اور آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں. لیکن جی میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک کسی کو, میں ان بیانات کو غلط سمجھتا ہوں, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کے وہ بچوں والا یا یہ ان قسم کے معاملات میں جانا جو ہے وہ از ناٹ فیئر. لیکن وہ جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ تو اس حد تک تھی کہ منشی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وہ پورا بیان آیا تھا. اب منشی جو ہے, ابراہیم صاحب آپ میرے لیے محترم ہیں, منشی کا لفظ تو انہوں نے بولا, لیکن اگر آپ وہ پورا بیان سنیں سر, وہ کل انہوں نے باقاعدہ پریس ٹاک کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ان کی فیملیز اور ان کو بھی ان کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا, پے بیک وارن کیا تھا. اچھا دیکھیں, وہ کورٹ جو ہے وہ اس کا ڈیسیژن میکر ہے. انہوں نے اپنا جو کرنا تھا اور ان کے خلاف ایکشن لے لیا. کورٹ جو ہماری موجود ہیں, آزاد ہیں, وہ جو فیصلہ دیں گی وہ اس میں, یہ اس بحث میں ہم پری میچورلی پڑ جائیں جب ایک معاملہ سب جوڈس ہو گیا, پرچہ ان کے خلاف ہو گیا اور اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, تو لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ. لیکن اس کے لیے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا پاکستان مسلم لیگ نے, وہ اس سے بہت زیادہ اس کی سیویریٹی جو تھی چوائس آف ورڈز کی, وہ اتنی زیادہ تھی کہ اگر آپ اس سے کمپیئر کریں تو ان کے خلاف اس حوالے سے کوئی ایکشن ایز سچ
نہیں ہوا جتنا کہ یہ دانیال فواد عزیز، صاحب کے طلال خلاف چودھری ایکشن صاحب اور ہوا نہال ہے، ہاشمی لیکن نااہل let ہو the گئے سر۔ courts ان کے 3 مین جو نہال ہاشمی جو ہوئے تھے وہ تو نہال ہاشمی جو ہوئے تھے وہ تو ڈائریکٹ مقصد ہے کہ انہوں نے کورٹ کے ان کو چیلنج کیا تھا اور اس میں ٹھیک۔ وہ ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز تھے۔ یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قسم کے جو معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اس سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ان چیزوں سے مغلوب ہوں گے انشاءاللہ۔ پولیٹیکلی ہمارے سے جو بھی ہو سکا اپنی پولیٹیکل پیسفل سٹرگل میں ہم یہ عوام پہ بھی واضح کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک طرف عمران خان ہیں کہ ان پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے اور ان کا پرچہ درج نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف سے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری صاحب کے حکم پہ جو ہے جناب وہ ان کو اٹھا کے فوری طور پہ اسلام آباد لے جایا جاتا ہے، جبکہ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ ان کو 6 بجے تک پیش کریں، اور ہائی کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس کو بھی سیٹ اسائیڈ کر کے انہوں نے اس کو ڈیفائی کیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں ان کو پیش نہیں کیا۔ تو یہاں سے آپ کو کلیئر انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ معاملات سیاسی ہیں یا نہیں ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سر آپ نے ویسے نہیں ہے بات تو کی، آپ نے اور فیصلہ کیا بھی ہے؟ سن لیا ایک ہوگا چھوٹی ابراہیم صاحب، لاہور ہائی کورٹ کی آپ نے چونکہ ذکر کیا، ان کا فیصلہ بھی سن لیا کہ میں نے ابتدائی میں کہا تھا کہ جو جسٹس صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ جو ان کی گرفتاری ہے اس میں کوئی آپ کی پلی کیا ہے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ غیر قانونی نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ رجوع کریں، اور انہوں نے درخواست آپ کی خارج کر دی سر اینڈ میں لاہور ہائی کورٹ کا نے۔ سنیں نا، لیکن پہلے انہوں نے کہا کہ 6 بجے تک ان کو پیش کریں یہاں پر، ٹھیک، وہ اس کو جو ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ پہلے کہا تھا۔ ان کی اس جو ریٹ آف دا لا جو ہے اس کو انہوں نے جسٹ تھرون اوے کیا نا جی۔ ٹھیک، اس کے بعد جب جج صاحب نے اپنا دیکھا کہ میرے آرڈرز کے جو عزت افزائی ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے کہا ہے جی ٹھیک ہے، لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ یا جو بھی انہوں نے آگے اس کا سر آپ کا نکتہ آ گیا، لیکن آپ کا بنیادی بیسک نکتہ یہ کہ آپ مغلوب نہیں ہوں گے اور آپ کی جو پیسفل پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ چلی گی۔ ہم آگے اگلے راؤنڈ میں آگے کہتے ہیں جو بات کریں گے، عمران خان صاحب نے بات کی، انہوں نے کہ جہاد بھی کرنا چاہیے اور عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ آخری گیند تک لڑیں گے تو وہ ان کے ساتھ رہیں، اور عدلیہ سے بھی بہت سی زیادہ پلیز لے رہے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے آپ نے کومنٹس دیے، لیکن عمران خان صاحب کا تو آج تقریر کا سارا فوکس ہی جوڈیشری پہ تھا کہ وہ اس وقت جو ہے اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ شوکت پراچا صاحب، سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو آج سارا دن بھر یہ ایپیسوڈ رہا؟ ظاہر بات ہے فارمر انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں فواد چودھری صاحب، تو میڈیا میں ان کی پریزنس بھی ہے اور ویسے بھی ترجمان ہے اپنی جماعت کے۔ یور ٹیک سر، کچھ ماضی کی اگزامپلس بھی دی گئیں فواد چودھری صاحب نے، یہ ایک ویسے آپ سمجھتے ہیں ایز اے جرنلسٹ اتنے عرصے سے آپ صحافت کریں، ایک ہمیں لکیر کھینچ دینی چاہیے کہ کہاں تک آزادی اظہار ہے اور کہاں اس کے بعد کہاں تک قدغن ہے؟ لکیر کھینچی ہوئی ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے ایسی باتیں کرنا، اور جو اپوزیشن میں چلا جائے اس کا حق ہوتا ہے بس وہ مظلوم بننا۔ اچھا، یعنی کل نون لیگ کی آج سارا دن جو اگزامپل دی جاتے رہی ہیں، ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں، نہال ہاشمی صاحب، دانیال عزیز صاحب، طلال چودھری صاحب، جی جی، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو آج فواد چودھری کے ساتھ زیادتی کرنا ضروری تھا، یا اگر انہوں نے صحیح بولا تھا تو پھر آج فواد چودھری صاحب نے بھی صحیح بولا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو بالکل صحیح۔ تو ریڈ لائن یہی ہے کہ آپ اگر لائن کے ادھر ہیں، حکومت میں ہیں تو آپ سچے ہیں، اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو پھر آپ جھوٹے ہیں۔ لیکن حکومت پرنسپل پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پالیٹکس میں ہوتا ہے، لیکن پرنسپل پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ پرنسپل پوزیشن اداروں کا احترام ہے، سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہے کسی سے، اگر آپ کو اس کے لیے فورم موجود ہیں، اور اگر آپ کو ان فورم پہ بھی اعتماد نہیں ہے، ان فورم سے بھی شکایات ہیں، تو پھر آپ اپنی بات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس ملک میں 90s کی پولیٹکس بھی دیکھی ہے، کنفرنٹیشن تھی، جی، جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی کنفرنٹیشن تھی، میں جرنلسٹ تھا دونوں، اس میں ایک تہذیب تھی، مہذب الفاظ تھے، گھروں تک کوئی نہیں جاتا تھا۔ بڑے بڑے پولیٹیشن، مرحوم قاضی حسین احمد صاحب بڑی اپوزیشن کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپوزیشن ہم نے دیکھی، جنرل پرویز مشرف کے خلاف خود بی بی شہید بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے اپوزیشن کی، میاں نواز شریف نے اپوزیشن کی، میں مڈ 90s کے بعد جرنلسٹ بنا ہوں،
एहतराम था। अनफॉर्चुनेटली वो जो रेड लाइन आप कह रहे हैं वो अभी चला गया। अब वो घरों तक पहुंच जाना, फैमिलीज़ तक पहुंच जाना, यही आज का पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, यही आज का मसला है। लेकिन अभी तो फैसला जो भी होना है, कोर्ट का फैसला है। एक और बात है कि 3-4 लोग तो इलेक्शन कमीशन ने खुद तौहीन इलेक्शन कमीशन ने बुलाए हुए थे। इमरान खान, फवाद चौधरी, प्रॉबेबली असद उमर। तो केस तो तौहीन इलेक्शन का कमीशन का उधर चल रहा है, उसमें आप सज़ा भी दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन इज अ कोर्ट नाउ। फिर आइन के आर्टिकल 220 में इलेक्शन कमीशन को पूरी वो पावर दी हुई हैं जो कि कोर्ट के पास होती हैं हेयरिंग के दौरान। वो किसी भी फेडरल प्रोविंशियल अथॉरिटी को इलेक्शन कमीशन एज इट इज़ ऑर्डर कर सकता है, जैसे 190 के अंडर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो ये पर्चा काटना। दूसरा मुझे जो एतराज़ होता है, सुबह जो अदालत लाहौर हाई कोर्ट की आप बात कर गए, यानी अदालत पूछ रही है बार बार कि भाई किधर हैं, उनको पेश किया जाए। अदालत का हुक्म मानना है, आप पे लाजिम है वो जो भी करें, जो भी आप करें, जितने आप पावरफुल हों। लेकिन एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब कह रहे हैं कि जी वो आपका मैसेज पहुंचा दिया गया है। अदालत कह रही है आप ले आए। आपको आज अच्छा नहीं लग रहा होगा एज अ गवर्नमेंट। यस्टरडे पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उनको अच्छा नहीं लग रहे होंगे बहुत सारे अदालत के फैसले। लेकिन कम अज़ कम जो इदारों का एहतराम है, वही कॉन्ट्रैक्ट है ना सिटीजन का और स्टेट का थ्रू इंस्टीट्यूशन। एग्जैक्टली। जब सिटीजन और स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट थ्रू इंस्टीट्यूशन है, उसमें गड़बड़ होगी तो फिर तो पूरा सिस्टम आपका स्टेट का डिस्टर्ब हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, जब से ये हुकूमत गई है इमरान खान साहब की 9 अप्रैल से, तो इमरान खान तो इस हुकूमत को तो कुछ समझते ही नहीं है। वो इदारों पे ही लगे हुए हैं, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो कोर्ट्स हों, वो दूसरे सिक्योरिटी के इदारे हों। सुबह शाम उन्हीं से गिला होता है, उन्हीं से शिकायत होती है, उन्हीं को एड्रेस किया जाता है ना कि आपने अच्छा आप अपनी गलती का अभी भी एहसास करें और अजाला करें। अजाला क्या मतलब है? एक तरफ आप कहते हैं न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, आप कहते हैं किरदार अदा करें, फिर कहते हैं न्यूट्रल रहना चाहिए। तो एक ऐसी अनफॉर्चुनेट कैफियत है। नहीं, हैजानी नहीं है, डेलिबरेट है ये। यानी ये रेड लाइन का सबको पता है। मसलन रेड लाइन का पता नहीं है कि आप डर्टी हैरी कह रहे होते हैं किसी को खड़े होके। रेड लाइन का इल्म नहीं है कि आप सादिक और मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे होते हैं। रेड लाइन का इल्म नहीं है आप कहते हैं कि साजिश की आपने हमारे खिलाफ। इससे ज्यादा रेड लाइन का और क्या पता हो। लेकिन आपके अंदर वो इतनी एरोगेंस है या आपका इतना प्रॉप किया गया आपका माइंड कि आप किसी को कुछ समझते नहीं अपने अलावा। तो रेड लाइंस का सबको इल्म है, लेकिन टेंडेंसी बन गई कि जस्ट बुलडोज एवरीथिंग। कोई आपके नज़दीक किसी की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ पावर है। उसमें गलतियां भी, इब्राहिम खान साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, अभी भी बड़ी रीजनेबल बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो पार्टी के अंदर भी लोग कह रहे हैं ना, आप खुद एग्जांपल दे के उनसे पूछ रहे थे कि लोग कह रहे थे कि आप अपनी हुकूमत को खुद तोड़ रहे हैं। आज पंजाब पुलिस अगर आपके अंडर होती, आपकी गवर्नमेंट होती, प्रोटोकॉल होता आपका, पिंडी तक तो 26 नवंबर को ले आए थे पुलिस वाले आपको। 26 नवंबर को लाहौर से पिंडी तक 26 नवंबर को ले आए थे ना। लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल स्ट्रगल करना या पॉलिटिक्स करना हर एक का हक है। हम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के तौर पे हम ये ज़रूर कहते हैं कि एक तहजीब होती है, मुहज़्ज़ब अल्फाज होते हैं, सियासत करने का भी एक अंदाज होता है कि अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीनों में सबसे पहली डिसेंसी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर इससे हम आगे बढ़ते हैं। मैं हिना साहब आपसे जानना चाहूँ, जाहिर बात है अब ये इशू तो है और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अब हम सर आगे बढ़ते हैं, इलेक्शंस के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा, चूँकि आप पंजाब असम्बली की मेंबर भी रही हैं। आज खान साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि जब से केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब आए हैं CM, आजकल उनकी तमाम तोपों का रुख जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब हैं। आप लोगों के नॉमिनी थे और इलेक्शन कमीशन ने फिर फैसला किया। ज़ाहिर बात है आपस में आप लोगों का इत्तेफाक नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने कहा कि अब लगता ऐसे है कि जैसे शायद इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, और वो अदलिया से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसका नोटिस लिया जाए कि अब तक क्यों कर शेड्यूल नहीं आया कि पंजाब के या खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस कब होंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में क्या इलेक्शन कमीशन ने तो डेट्स की भी तजवीज़ दी हैं,
عمران خان صاحب کو کیوں یہ گمان ہو رہا ہے کہ جب سے محسن نقوی صاحب ہیں اب الیکشنز نہیں ہوں گے؟ اور پی ایم ایل این کا کیا موقف ہے، کیونکہ اب مریم نواز صاحب ابھی آ رہی ہیں اور الیکشن کمپین لیڈ کریں گی، کیا الیکشنز آپ سمجھتی ہیں اپریل میں ہو جائیں گے اور ہونے چاہیے صوبائی اسمبلی کے؟ دیکھیں بالکل ایک بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ 28 جنوری کو آ رہی ہیں اور بہت لوگ مطلب ان کی نئے رول کے اوپر لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بنی ہے اور وہ چیف آرگنائزر بھی بنی ہے، تو وی آر آل لوکنگ فارورڈ دیٹ شی از گوئنگ ٹو کم ریویمپ دا پارٹی، put moderate progressive faces in the party, تو everyone is looking forward to that. And secondly یہ بالکل بات صحیح ہے کہ مریم بی بی کا ٹاسک بھی یہی ہوئے گا کہ وہ جلد سے جلوس کریں گی، سوشل میڈیا کو ریوائیو کریں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ الیکشنز کی تیاری کریں گی. تو ہم تو بالکل یہ جو تاثر پی ٹی آئی دینا چاہ رہی ہے کہ ہم الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہم نے اپنی تیاری پکڑ لی ہے. مریم بی بی کو بھی یہی ایجنڈا ملے گا کہ الیکشنز کی تیاری کریں پنجاب میں اسپیشلی، لیکن اس میں یہ الیکشن کمیشن کی ڈیسیجن، انتظامیہ کی ڈیسیجن، وین ایور دے تھنک دا الیکشن ڈیٹ شوڈ بی فیزیبل، ویل اینڈ گڈ. لیکن یہ تاثر جو یہ دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے ایک بات کی پنجاب کی، دیکھیں پنجاب اسمبلی میں ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی، ایز ایم پی اے، میں اور باقی اور ایم پی ایز پی ٹی آئی کے بھی نہیں چاہتے تھے اسمبلی ڈیزالو ہو، بیکاز جنرلی جو لوگ اپنے حلقوں سے الیکشن لڑ کے آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 5 سال کا ٹینیور کمپلیٹ ہو. لیکن جس طرح عمران خان صاحب ہر چیز کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، انارکی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، بس اپنی انا اور ایگو میں انہوں نے وہ اسمبلیز بھی ڈیزالو کر دیں. اس کے بعد اب انہوں نے محسن نقوی صاحب کو اپنا تیر کا شکار بنا لی، جو بالکل آئینی پروسیجر سے آئے ہیں. تو یہ باتیں صرف نہ عمران خان صاحب، جس طرح میں نے کہا ہے کہ ایک مافیا، ایک بلیک میلر، پریشرائزنگ کے لیے جو بھی بندہ آتا ہے اس کے اوپر یہ چاہے اداروں پہ اٹیک کی بات ہو، چاہے الیکشن کمیشن کے سربراہ پہ اٹیک ہو، چاہے وہ محسن نقوی صاحب پہ یا کیئر ٹیکر سی ایم پہ ہو، تو بیسکلی عمران خان thinks that he is above all. And ایک بات جو میں آپ کی کانورسیشن فالو کر رہی تھی، دیکھیں نہال ہاشمی صاحب کے بات میں آپ یہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این نے کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا. پی ایم ایل این نے ان کی سینیٹرشپ بھی ختم کی اور پی ایم ایل این نے کنڈیم بھی کیا. ہم نے عمران خان کی طرح یہ تو نہیں کہا کہ سڑکوں پہ نکل جاؤ. ہم نے جب شہباز گل نے جو سیڈیشن کے چارجز لگائے ود ان آرمی یا بغاوت کی کال دی، تو ان لوگوں نے شہباز گل کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. آج بھی کہہ رہے تھے شہباز گل صاحب کا بھی کہہ رہے تھے، اعظم سواتی صاحب کا بھی کہہ رہے تھے عمران خان آپ سڑکوں پہ نکلے. پریسیڈنٹ آپ کیا سیٹ کرے ہیں؟ جی وہ تو آج بھی کہہ رہے تھے کہ وہ غلط. تو میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کرے؟ آپ کنڈیم کر رہے ہیں کہ ریاست کے اداروں پہ، اور میں وہی کہہ رہی ہوں آپ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کریں؟ آپ نہیں کنڈیم کر رہے. ریاست کے اداروں پہ اٹیک کرنا ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے. اور دوسری ایک بات، سیاسی گرفتاریوں کی اگر میں تھوڑی سی ریٹروسپیکٹ میں بات کروں تو 2018 سے 2022 تک اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کیسے ریاست کی طاقت استعمال کر کے اپنے سیاسی اوپوننٹس کو گرفتار کیا. آپ شاہد حقان عباسی کو دیکھ لیں کس طرح ان کی گرفتاری ہوئی. آپ دیکھ لیں رانا ثناء اللہ پہ کیسے کیس ڈالا گیا. مریم نواز صاحبہ کی بھی گرفتاری، تو اس کو سیاسی گرفتاریاں کہتے ہیں. اس طرح فواد چودھری صاحب کی طرح آ کے اگر توہین عدالت کی جائے یا الیکشن کمیشن کے ممبرز کے اوپر دھمکی دی جائے تو اس کو نہیں کہتے سیاسی گرفتاری. دس از سم تھنگ. اینڈ اس کو فواد چودھری صاحب جس طرح آتے ہیں اداروں پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کو it has nothing to do with the freedom of expression. Okay. Nobody should be allowed to come and آپ اداروں پہ اٹیک کرو. This should not be allowed. So today we have to set an example of on this. Okay, چلے ٹھیک ہے. آپ ایک مسقائم کر رہی ہے. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم ابراہیم خان صاحب کے پاس جائیں گے اور ذرا جو شوکت پراچا صاحب نے نکتہ اٹھایا تھا میں ذرا ابراہیم خان صاحب کے سامنے رکھا، جو ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ سمجھتے ہیں. اب انٹروسپیکشن اگر کی جائے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ آج خان صاحب کے پاس لگ رہا تھا کہ وہ صرف عدلیہ کو اپیل کر رہے ہیں. پہلے 2 صوبائی حکومتیں قومی اسمبلی کے 123 124 ممبر ہاتھ میں تھے، وہ ہاتھ میں نہیں ہیں. ان کی کیا اسٹریٹجی، اگلی سیاسی چال کیا ہے، یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد بریک لے لیجیے.
2020 تک پاکستان میں 1.25 کروڑ افراد آسٹیوپیروسس جیسی مہلک بیماری میں مبتلا تھے، جن میں اکثریت خواتین کی ہے، اور تشویش کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر اس سے آگاہ بھی نہیں۔ بر وقت تشخیص بذریعہ ٹیکسا اسکین اور آگاہی سے ہی اس کا علاج ممکن ہے۔ A public service message by Islamabad Diagnostic Center۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ترقی کی بنیاد انسانی محنت ہوتی ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی قوم آباد ہے جس کے افراد محنتی، پرعزم اور باحوصلہ ہیں۔ ویلکم بیک ابراہیم خان صاحب۔ سر یہ اب پولیٹیکل کویسچن میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی اسٹریٹجی تھی، آج بھی عمران خان صاحب نے بڑے کلیئرلی انداز میں کہا کہ انہوں نے اپنی 2 صوبائی حکومتیں اس لیے ختم کی کہ وہ الیکشن چاہ رہے تھے، لیکن آج وہ یہ بھی کہہ رہے تھے ان دا سیم بریتھ کہ اب ان کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ سوال میں نے ہنا پرویز بٹ صاحبہ سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں پی ایم ایل این تو پوری گیئرڈ اپ الیکشنز کے حوالے سے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ اسٹریٹجی ٹھیک تھی؟ اور ارلی الیکشن ویسے آپ تو قومی سطح پہ فورس کرنا چاہ رہے تھے نا، وہ تو اب حکومت نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ وہ اپنی مقررہ مدت پہ ہوں گے، لیکن آج تو خان صاحب کو یہ خدشات بھی تھے کہ انہیں صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو کیا ٹھیک سیاسی چال آپ نے چلی ہے، یا جو آپ کے ہاتھ میں ٹرمپ کارڈ تھا پروونشل گورنمنٹس کا وہ کھو دیا آپ نے؟ میں تھوڑا سا رسپونڈ بیک کرنا چاہوں گا ہنا صاحبہ کو کہ وہ بار بار کہہ رہی تھیں مافیا کے متعلق۔ پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی آئیں، لوگوں کی حکومت جس کو کہا جاتا ہے، پھر مارشل لاز بھی آئے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں او پی ایم کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے۔ کس کی؟ او پی ایم دوسری مت سمجھیے گا، اٹس او پی ایم، آرگنائز پولیٹیکل اینڈ بیوروکریٹک مافیا آف پاکستان۔ اچھا ٹھیک ہے نا، یہ میں او پی ایم اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت جس طرح سے فیشزم کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اور معاملات کو کیا جا رہا ہے، اگر ان کو تھوڑا سا بھی احساس ہوتا کہ ضمنی الیکشنز میں کہ خان صاحب نے 8 نشستوں سے خود ہی الیکشن کنٹیسٹ کیا اور وہ 7 تو کلیئر کٹ جیت گئے اور 8ویں بھی کنٹروورشل ہو گئی کراچی والی، کیونکہ وہاں پہ وہ پولیس نے ٹھپے وپے کے چکر چلائے تھے، کیونکہ وہاں آپ ہار گئے۔ لوگوں کو پاکستان کی قوم کو پتا تھا، جی سنیں نا، جی پاکستان کی پوری قوم کو پتا تھا کہ نہ انہوں نے اسمبلی میں جانا ہے، نہ انہوں نے کبھی ان کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اس کے باوجود انہوں نے پریفر کیا عمران خان کو ووٹ دینے کے بجائے ان کے کینڈیڈیٹس کے۔ اچھا، تو یہ ان کے لیے کافی ایک ہو جانا چاہیے تھا، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ عوام کی آواز کیا ہے اور جنرل الیکشن جو ہے وہ اس کی طرف چلے جائیں، کیونکہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گارنٹی کے ساتھ ہم نے آنا ہے اگلے الیکشن میں یا کسی اور نے آنا ہے۔ جس کو بھی پاکستان کے لوگ جو ہے وہ ووٹ دے کے بنا دیں، اس کا حق ہوگا گورنمنٹ کرنے کا، لیکن اس سے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوئی ہے جس سے کہ ہمارے معاشی حالات مزید ابتر پوزیشن میں چلے گئے ہیں، اور اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی، ہمارا مقصد ہے کہ بیسک جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کا را مٹیریل نہیں آ پا رہا،
اور ہم ایک مزید گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں. انڈیا ہمارے اوپر جو مودی ہنس رہا ہے بیٹھ کے, تو ہم اگر جنرل الیکشن کا کہتے ہیں تو یہ کوئی ایسی آؤٹ آف دا وہ نارم ہم بات نہیں کر رہے, ڈیموکریٹک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 123 افراد نے. آپ ڈیمانڈ بالکل کر سکتے ہیں ارلی الیکشن کی, آپ اپوزیشن ہے, آپ کا ڈیمانڈ آپ کا رائٹ ہے. میں نے کہا جو پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی, آپ کا ٹرمپ کارڈ تھا نا, جو صوبائی حکومتیں تھیں, خان صاحب کی سیکیورٹی تھی, پروٹوکول تھا. شوکت پراچا صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ 26 نومبر کو ہیلی کاپٹر میں لاہور سے پنڈی آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج وہ ٹرمپ کارڈ آپ لوگوں نے خود کھو دیا, اور خان صاحب آج کہہ رہے تھے کہ جی سڑکوں کو دوبارہ گرم کریں, عوام نکلیں, جہاد کریں, اور اب عدلیہ سے اپیل کر رہے تھے. دیکھیں بند گلی میں تو نہیں چلے گی سیاست. لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہز, مجھے ان کے ویوز کا بڑا احترام ہے. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو پرکس اینڈ پریویلیجز تھے یا ایڈوانٹیجز تھیں, وہ ہم نے خود چھوڑی ہیں. کس لیے چھوڑی ہیں؟ صرف ریئلائزیشن کروانے کے لیے کہ لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ دا فیوچر آف پاکستان. یہ جو میں او پی ایم کی بات کر رہا ہوں, او پی ایم نہ چلے, اس کی جگہ پہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں. اور ہمارے پاس یہ لاسٹ کارڈ نہیں ہے, ہمارے پاس اور بہت سے کارڈز ہیں جس کو کہ آن ٹیبل ہیں خان صاحب کے پاس, اور ہم بڑے ہی ان کو سرپرائز اور انشاءاللہ دیں گے. لیکن یہ ہر آئے دن کے ساتھ ساتھ ان کی گورنمنٹ جس طرح سے ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے, اب انہوں نے کیا کیا کہ جتنا ڈیولپمنٹ کا پنجاب کا کوئی 250 ارب روپے کا فنڈ تھا, اس کو انہوں نے منجمد کر دیا ہے. جو سکیمز چل رہی تھی, جس پہ کام ہو رہا تھا, اس کو کیوں بند کیا گیا ہے کہ اس کو بند کر کے دوبارہ جب اس کو آپ کو تو مجھ سے بہتر پتا ہوگا, شاید پراچا صاحب نہیں, جو کام اگر آلریڈی ان پروگریس ہو, نہیں جو فنڈز جو پروجیکٹس جو ہیں سکیمیں 100% فنڈڈ ہوں, تو ان کو عاموں کو آپ نیشنل انٹرسٹ کے کام جیسے ہیں تو ان کو آپ نہیں روکتے. لیکن یہ کیوں روکا گیا ہے کہ 15 دن کے لیے ان کو روک دیا جائے گا, پھر ان کو دوبارہ فنڈز کو دیا جائے گا, وہی بیوروکریسی اٹھے گی, وہ کہے گی اتنے % دو, تو پھر فنڈ آپ کے ریلیز ہوں گے. تو یہ پورا نظام جو ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کی, آپ تو کہہ رہے ہیں نا انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات نہ کریں, لیکن انسٹیٹیوشنز میں اگر کوئی خرابی آ رہی ہے, انسٹیٹیوشنز اگر ملک کے لیے وہ کام نہیں کر رہے جو وہ ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے, تو ان کو سامنے لے کے آنا ہمارا بحیثیت پولیٹیشن فرض بنتا ہے. پارلیمنٹ بیسٹ فورم آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے, آپ تو ابراہیم صاحب پارلیمنٹ کے ممبر رہے, سب سے بیسٹ فورم تو پارلیمنٹ ہوتا ہے نا, تمام چیزوں کو سامنے ہائی لائٹ کرنا. پریس کانفرنسز سے اور میڈیا ٹاک سے تو نہیں ہوتا نا سر؟ نہیں, میڈیا ٹاکس پہ بھی ہوتا ہے, یہ ڈیفرنٹ فورمز ہوتے ہیں. پارلیمنٹ بھی اس کے لیے فورم ہوتا ہے, لیکن پارلیمنٹ میں اگر کوئی پارلیمانی نظام, پھر وہ چلی جائے گی سائفر پہ بات, تو میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا. جس طرح سے یہ ریجیم چینج کا سارا ایشو ہوا, یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ معاملات ہیں, لیکن یہ ملک اور قوم کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. اور آپ میرے خیال میں سیم بریتھ پہ آپ جو خان صاحب نے, جو پراچا صاحب نے کہا, میر جعفر, میر صادق اور تمام نیوٹرل کی بات, وہ بھی شاید پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہی ہوگا ابراہیم صاحب. بٹ اسٹے آن دس پوائنٹ. پراچا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر, ظاہر بات ہے آپ الیکشنز کے حوالے سے بتائیے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے, اور جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی, ابھی بھی ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سے پتے ایسے ہیں اور سرپرائزز اور بھی دے سکتے ہیں. یہ سلسلہ کب تک چلے گا سرپرائزز کا؟ میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ ابراہیم خان صاحب سے پوچھیں کہ کون کون سے سرپرائزز ہیں, کیونکہ جتنے بھی سرپرائزز دیے, اپنی حکومت مرکز میں تھی, وہ اپنے لوگ ناراض ہوئے. بیسیکلی تو راجہ ریاض صاحب کون ہیں, جو اب کہا جاتا ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہم بنانا چاہتے ہیں, جس وجہ سے استعفے واپس کرنے آئے تھے. تو راجہ ریاض صاحب تو کسی زمانے میں بلو آئیڈ بوائے تھے. جی پی ٹی آئی سے ایم این اے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بلو آئیڈ بوائے تھے نا, بڑے قریبی حلقوں میں. ابراہیم خان صاحب تو پیچھے بیٹھتے تھے, وہ بہت آگے بیٹھتے تھے. اچھا. لیکن اپنی پارٹی میں اگر گڑبڑ ہوئی تو اپنی کوئی غلطی ہے نا. اس کے بعد آپ نے فوراً ریزائن کر دیا. قاسم سوری کی رولنگ کو آج بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا غیر آئینی تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے رولنگ دی غیر آئینی تھی.
तीसरी बात, पंजाब असेंबली तोड़ना, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ना, अपने लोग कहते रहे कि डिबेट होती रही, खान साहब आगाह हैं इब्राहिम खान साहब उस बात से, लेकिन इमरान खान ने कहा कि हमने तोड़ना है। आज भी ब्रिगेडियर एजाज शाह जो उनके वजीर दाखिला रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा। बहुत सारे और लोग भी हैं। अभी इस वक्त तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, तमाम सेनेटर्स, तमाम MNAs जो थे, पुराने MNAs या MPAs, उन्हें बुलाया है कि ज़मान पार्क आ जाएं। उनके वर्ड्स हैं कि इमरान खान तक पहुंचने के लिए इनको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। मीन फियर कर रहे हैं कि शायद इमरान खान को भी अरेस्ट किया जाए। जो मैं पहले बात कर रहा था, अगर फवाद चौधरी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उनसे ज़्यादा सख्त तो खान साहब बोलते रहे ना। अब खान साहब कह देते हैं, इमरान खान कह देते हैं जी कि मुझे तो आप बताते थे कि ये चोर हैं सारे। तो बुनियादी बात यह है कि अगर आप उस वक्त बात मान लेते तो अब क्या मसला है, या फिर कहें ना हमने उस वक्त गलतियां की जो हमारी, जिसको हम कहते हैं कि हमारी स्ट्रगल थी, फिर आप भी कहीं ना कहीं मिले हुए थे ना। हमारा सबसे बड़ा एतराज़ ये है। दूसरा पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हर कोई अपना नैरेटिव देता है, हर कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। खान साहब ने आज भी स्पीच में कहा कि पंजाब असेंबली इसलिए तोड़ी, हमने नेशनल असेंबली से इसलिए इस्तीफे दिए। इब्राहिम खान साहब भी कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन एनफोर्स करें। अब फ्रेश इलेक्शन अगर नहीं हो रहे, आपकी स्ट्रेटजी इतनी फोर्स नहीं कर सकी फ्रेश इलेक्शन हो, दैट डजंट मीन कि आप फिर इदारों पे चढ़ दौड़ें। जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, आज आपको गिला हो सकता है, टुमारो में भी किसी और को गिला हो सकता है, लेकिन क्या हम फिर इसी तरह रहेंगे? जो असल मसला मुल्क का है वो उस पर बात नहीं हो रही। आज सारा दिन, यानी हिना बीबी कह रही हैं कि ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा सियासी गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन आज की सारे इवेंट्स का फायदा तो PTI को हुआ। आज PTI मजलूम भी बन गई, आज PTI सड़कों पे आ गई। सड़कों पे तो आप घसीट के ला रहे हैं ना उनको। इसलिए जो रियल इश्यूज हैं, रियल प्रॉब्लम है मुल्क के, और मुल्क के प्रॉब्लम क्या है, दुनिया हंस रही है हम पे, यकीन माने। जिनके साथ भी इंटरेक्शन होता है उनका पहला सवाल ये होता है, व्हाट विल हैपन विद योर कंट्री, आपके मुल्क का बनेगा क्या? और हम हर रोज सुबह उठ के कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऐसा है, अदालतें ऐसी हैं, फौज ऐसी है, सिक्योरिटी इदारे ऐसे हैं, हुकूमत ऐसी है, अपोजिशन ऐसी है, बला बला जो किसी के दिल में आता है। लेकिन इस मुल्क को कौन बचाने की सोच रहा है? इस मुल्क के लिए कोई सोच रहा है बैठ के? प्राइम मिनिस्टर साहब क्लियरली कह रहे थे कि हम सियासी कीमत अदा करनी पड़ी तो हम करेंगे। IMF की जितने भी नवा रिव्यू है इसका मुकम्मल क्या करेंगे। रिफ्लेक्ट हो रहा है ग्राउंड पे? आज जो कुछ हमने देखा, आज जो कुछ सारा दिन, मुझे ये बताएं, ये प्रिविलेज है या ये हमारे अंदर एक खौफ है? जो कुछ हुआ प्रिविलेज नहीं है हमारे पास इस तरह के तमाशे दिखाने की, ना पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान से बाहर दिखाने की। हमें तो एक एक मिनट, एक एक कदम ऐसा आगे बढ़ाना चाहिए जिससे हम फर्दर ड्रैग डाउन होने से बच सकें। फर्दर ड्रैग डाउन होने से, मसलन अब IMF के साथ दुनिया भर कह रही है कि IMF के साथ एग्रीमेंट के बगैर कोऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन वो IMF की शराइत जब आएंगी, इंप्लीमेंट होंगी। अभी से कहा जा रहा है कि फिर पाकिस्तान में तूफान तो आएगा। या अगर आपकी एक्सपोर्ट्स $200 बिलियन हों, आपकी एक्सपोर्ट $300 बिलियन हों, आपका पर कैपिटा फिर $1 अरब के लिए IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जरूरत एक तरफ आपकी पॉकेट इतनी स्क्वीज्ड है, दूसरी तरफ हम बयान ऐसे देते हैं, हम बिहेव ऐसे करते हैं, पता नहीं हम प्रिंस हैं दुनिया भर के। अपनी जो पाकिस्तान की हालत है उसमें रहते हुए हम तो सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के सीन हमें सड़कों पे नजर आए, जो सारा दिन नजर आते हैं। हम लोग तो हिना साहब, मैं आपके पास आऊंगा और फिर इब्राहिम साहब आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि आप जाहिर बात है PTI हुकूमत में रही, अभी आप लोगों की हुकूमतें खत्म हुई हैं, परवेज भट्ट साहबा की हुकूमत इस वक्त मौजूद है, 9 मंथ्स हो गए हैं और इलेक्शन भी सर पर हैं। हिना साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो शौकत पराचा साहब का एनालिसिस है, क्या कहेंगी आप? कल भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि रियासत बचाने के लिए अगर सियासी कीमत अदा करनी पड़ रही है तो वो उसके लिए तैयार हैं। जाहिर बात है IMF के प्रोग्राम में हम जाते हैं, उनकी कड़ी शरायत है, उसका पॉलिटिकल ब्लोबैक आता है। इस तरह के वाकयात से आप समझती हैं हुकूमत जो है उसके लिए ये फेवरेबल सिचुएशन बनती है, या हुकूमत का ज्यादा फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाता है?
دیکھیں ریاست بچانے کے لیے ہم نے بالکل اپنی سیاست اور پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ لوز بھی کیا، لیکن ہمارے لیے ہمیشہ فورموسٹ ہے پاکستان کی ریاست. لیکن ایک بات جو میں شوکت پراچا صاحب کی بات کے اوپر انڈورس کروں گی کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو پروپیگینڈا ٹیم ہے، پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں، وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف اور پاکستان کی اکانومی کے خلاف جس طرح کی ایک پروپیگینڈا اور فیک نیوز چلا رہے ہیں، اس کو بھی ہمیں کسی طرح کنٹرول کرنا چاہیے. اس طرح کی کیمپین شاید انڈین میڈیا یا سوشل میڈیا بھی ہمارے خلاف نہیں چلا رہا، جو پی ٹی آئی کی ٹرولنگ ٹیم ہمارے خلاف چلا رہی ہے. اور فار ایگزامپل اگر اکانومی کو دیکھ لیں، اتنی جس طرح انہوں نے ڈیفالٹ کی خبریں پھیلانا شروع کر دیں، بالکل ہم ایک ڈیفیکلٹ پوائنٹ آف میں ہیں اکانومی میں، لیکن اس کو رادر دین آل آف اس شوڈ بی ٹوگیدر ہم اس کو بہتر کر سکیں رادر دین ہم اس کو سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ کریں. اسی طرح آپ کو پتہ ہے افواج پاکستان کے اگینسٹ انہوں نے کس طرح پوری ایک سوشل میڈیا ٹرولنگ ٹیم جو ہے ان کے اگینسٹ بھی، جب وہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا پوری ٹرولنگ ٹیم انہوں نے ان کے اگینسٹ بھی لگا دی. اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ اداروں کے اگینسٹ یہ جو باتیں کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ وی شوڈ پٹ آر فٹ ڈاؤن، کہ سوشل میڈیا پہ بھی جو پی ٹی آئی کے ٹرولرز ہیں، جو لوگ ریگارڈلیس آف وچ ایور پارٹی، چلے پی ٹی آئی بھی نہیں کہتی، جو اپنی ریڈ لائن کراس کرتے ہیں، جو اداروں پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پاکستان کی فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں مین جو ہے فوکس کرنا چاہیے. دوسری بات، اس وقت جو پاکستان کی سراب کے بعد صورتحال ہے، اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس ٹائم پہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جنرل الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوئیں گے، کیونکہ اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو جو اکنامک اسٹیبلٹی کرائسس اس وقت آ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر عمران خان صاحب دیکھیں 2014 میں بھی انہوں نے دھرنے کی سیاست کی، ان کو ہر وقت لگتا ہے کہ اسٹریٹ پالیٹکس کرنی چاہیے. پنجاب اسمبلی میں بھی اچھی بلی حکومت چل رہی تھی، اس کو بھی انہوں نے ڈیزالو کیا، پھر یہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں. تو اس پہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کاز کرتے ہیں، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامک کرائسس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے. تو اس وقت ہمیں 100% چاہیے کہ ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں نہ کریٹ کریں. انہوں نے 2014 سے شروع کیا. اور ایک میں بات جو صرف کہنا چاہوں گی کہ 2018 میں تو عمران خان صاحب نے خود اپنے لیٹسٹ انٹرویوز میں ہے وہ مان لیا کہ میں کس طرح سلیکٹڈ آیا تھا. انہوں نے جے آئی ٹی کے 2 لوگ بھی بتا دیے کہ ان کو کس طرح سلیکٹ کیا گیا تھا. اور پھر پوری ایک تو یہ تو خود انہوں نے کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ صحیح نہیں تھا. تو عمران خان صاحب کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا 2018 میں. اور ابھی بھی ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو زیادہ پاپولیرٹی شو کرتی ہے. ریالٹی میں جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے بھی الیکشنز کرائیں گے اور مریم بی بی اس کو لیڈ کرے گی، تو دیکھنا ہم ان کو بڑا ٹف کمپٹیشن دیں گے. تو یہ اتنی جو ان کا پاپولیرٹی ببل ہے نا، وہ دیکھ لینا بالکل برسٹ ہو جائے گا. they'll be back to their level. اوکے ابراہیم خان صاحب سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آج بھی خان صاحب نے کہا، عمران خان نے کہا کہ جو اکانومی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو جائے تاکہ جو 5 سال کا پیریڈ ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہے یا قومی اسمبلی کا، وہ ملے. اس وقت جو ملک کے مالی حالات ہیں، آپ نے کچھ اس کا احاطہ کرنے کی خود بھی کوشش کی اپنے سابقہ جواب میں، کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ قسط وار الیکشنز ہوں؟ اپریل میں ظاہر بات ہے پنجاب کے پی کے اور سندھ بلوچستان اور قومی اسمبلی کے وہ اکتوبر میں الیکشنز ہوں. تو ہمارے پاس یہ لبرٹی ہے. شوکت پراچا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو ہمیں چاہیے کہ تمام جو سیاسی قوتیں ہیں کم از کم اکانومی کے حوالے سے تو ایک صفحے پر آ جائے. پاکستان ہوگا، پاکستان کی اکانومی ہوگی تو سیاست ہوگی نا ابراہیم خان صاحب. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس طرح ہنا صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ. جی تو یہ کون سی پولیٹیکل سٹیبلٹی لا کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ 123 ہفتہ پہلے ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ اسمبلیز میں آ جائیں اور کنٹریبیوٹ کریں، اور ود ان اے ویک انہوں نے 123 استعفے جو ہیں وہ قبول کیے ہیں نیشنل اسمبلی میں. ان کے کال و فیل میں اتنا تضاد ہے، وہ بڑا ایویڈنٹ ہے. اب عوام اتنے بے وقوف نہیں رہے کہ وہ صرف باتیں سن کے اور اس پہ اعتماد کرنا شروع کر دیں.
یہ ان کے ورڈ جو ہیں ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز والی بات آ جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ کے استعفے منظور نہیں کرنے چاہیے تھے؟ کسی قسم کی استعفے نہیں منظور نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے میں ان کے پرسپیکٹیو سے بتا رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے چاہیے کہ مل جل کر بیٹھ کے بات کریں. ٹھیک. اگر ان کو اتنا مل جل کر بیٹھ کے بات کرنے کی جب ہم نے کہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں اسمبلی میں تو انہوں نے فوراً استعفے قبول کرنے کی کوشش کی. تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا؟ یہ مقصد ہے کہ جو یہ what they are saying is preaching جو ہے وہ اس کو اپنا عمل درآمد اس پہ نہیں کر رہے نا، کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں. تو اس طرح سے تو نہیں آئے گی اکنامک سٹیبلٹی. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اگر یہ ان پروپورشن ہوتے ہیں، مقصد ہے کہ دنیا میں کئی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ پروونشل اسمبلی پہلے کر دیتے ہیں اور جو ہے نیشنل اسمبلی کے لیٹر آن ہو سکتے ہیں. ویسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیسے کی گنجائش نہیں ہے تو نیشنل صوبائی اسمبلی پہلے ہو جائیں گے تھوڑے پیسے کے ساتھ، پھر آپ نیشنل اسمبلی کر دیں گے، مزید پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے. آپ نے یہ جو آپ کی آسٹیرٹی کا نسخہ بتایا کہ کس بار ہو جائے گی شوکت پراچا سر ٹوارڈز دی اینڈ. ابراہیم صاحب سر آپ نے کہا شوکت لاسٹ ورڈ سر آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تھوڑے پیسوں سے صوبائی پھر کچھ پیسوں کے بعد قومی کے ہو جائیں گے. نہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انڈیا میں پورے 5 سال لوک سبھا رہتی ہے، یعنی نیشنل اسمبلی رہتی ہے، لیکن ریاستوں میں مختلف ٹائم پہ الیکشن ہوتے رہتے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے تو لیٹر بھی لکھا ہے گورنرز کو، ڈیٹس بھی دی ہیں. پنجاب کے لیے 9 سے 13 اور 15 سے 17 اپریل کی پرپوز کر دی ہیں. تو اس پروسیس میں تو الیکشن کمیشن تو موو کر رہا ہے. پھر انہوں نے کل پیسے بھی مانگ لیے ہیں. پہلے 45 بلین ہونے تھے، اب 61 ارب روپے الیکشن پہ خرچہ آئے گا. 2 صوبائی انہوں نے مانگا ہے نا، انہوں نے لیٹر لکھا ہے باقاعدہ. اب پھر ابھی پیسے یہ قوم بھرے گی، پھر اب قوم بھرے گی ادھر نیشنل اسمبلی میں، اور اوپر سے ہم $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف سے دنیا میں تو ہوتا ہے، لیکن $1 ارب کے لیے دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی وہ دنیا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں گیس بڑھاؤ، ہم کہتے ہیں حاضر. وہ کہتے ہیں بجلی بڑھاؤ، ہم کہتے ہیں حاضر. وہ کہتے ہیں جناب آپ جو ایگزمپشن دیں، جو آپ نے کہیں نہ کہیں جو ایگزمپشن ودرا ختم کریں. ہم $1 ارب کے لیے تو ادھر جناب یس کر رہے ہیں آگے کھڑے ہو کے. لیکن جہاں ادھر تھوڑا سا اگر کہیں نہ کہیں کچھ اوپر نیچے ہم ایز اے نیشن کچھ سمجھ آئیں حالات کو، تو کم از کم ایک ماحول ہی ایسا دے دیں ملک میں جس میں کوئی سرمایہ کار آ جائے، جس میں انڈسٹری چل پڑے، جس میں انرجی سیکٹر بحال ہو جائے. لیکن ادھر کوئی توجہ ادھر نہیں توجہ. تو بہت اہم نقطہ آپ نے اینڈ میں اٹھایا. آپ کا بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب، تھینک یو ویری مچ. ہینا پرویز بٹ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. ابراہیم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. ویورز یہ آج کی گفتگو تھی. آخر میں جو نقطہ اٹھایا شوکت پراچا صاحب نے، میرے خیال میں وہ ٹیک اوے ہے کہ ہمیں خود سے سوچنا ہوگا کہ ہمارا وے فارورڈ کیا ہے. الیکشنز آگے پیچھے ہونے میں کبات نہیں ہے، لیکن جو ملک کے مالی حالات ہے کیا اس کے متحمل ہیں، بالخصوص جو ہماری اکنامک سچویشن ہے، اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے. بارکیف ان تمام نکات پر ہمارے مباحثے جاری رہیں گے. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.